براہ راست آپ کو لے چلیں گے مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا گیا پنجاب میں لاہور میں اس محکمے کا نام ہے ٹیپا۔ ٹیپا جو ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن پلاننگ ایجنسی ہے۔ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ اس کا کام ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانا، اس کے اندر تزئین و آرائش ہے، سگنلز ہیں، روڈوں کی مرمت ہو سکتی ہے، یہ اس کا کام ہے ٹیپا کا مینلی۔ لیکن ٹیپا کی ایجنسی کا انتخاب کیا گیا اس وقت ڈی سی لاہور اور کمشنر لاہور کا آفس استعمال کرتے ہوئے NA 120 کے اندر 2.5 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا، پھینکا گیا، خرچ کیا گیا ڈیولپمنٹ سکیمز کے نام کے اوپر۔ اب ایک تو یہ سراسر الیکشن کے لیے، ساتھ ساتھ یہ بھی منصوبہ بنایا گیا کہ اس وقت تمام کام گراؤنڈ پہ کیا گیا، پیسہ خرچ کیا گیا، گلی محلوں میں خرچ کیا گیا، ڈسپنسریوں پہ خرچ کیا گیا، کیش ڈول آؤٹس بھی کیے گئے، اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو۔ اب اس میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے جو استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو، اب اس میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ یہ 2.5 ارب روپیہ خرچ کیسے کیا گیا، کیونکہ دیکھیں قانون میں کتاب کے اوپر، کاغذ کے اوپر تو یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی ٹینڈر ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی آپ اشتہار دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی ٹھیکیدار کو ورک آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو ملی بھگت سے یہ کام کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب میں NFC ایوارڈ کے بعد تو صوبے زیادہ امیر ہیں، صوبوں کے پاس اپنا زیادہ پیسہ ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ مختص کیا گیا۔ پرائم منسٹر کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ایک پروجیکٹ تھا، بڑے ماہر فواد حسن فواد موجود تھے، انہوں نے اس کا پیسہ ایئر مارک کیا، پہلے 505 ملین اور پھر 2000 ملین، یعنی کہ وہ 2.5 ارب روپیہ مختص کیا گیا ان اسکیموں کے لیے۔ آن گراؤنڈ سارا کام اور پیسے کی ترسیل اگست، سپٹمبر، اکتوبر کے مہینے میں کی گئی، جبکہ ٹینڈر ورک آرڈر وہ جنوری 2018 میں کیے گئے، کیونکہ الیکشن رک کرنا تھا اور پکڑے بھی نہیں جانا، اس چیز کے تو بڑے ماہر ہیں، تو گراؤنڈ کے اوپر کام پہلے شروع کر دیا گیا اور پیسے اس کے ٹینڈر اور ورک آرڈر بعد میں دیا گیا۔ وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ورک آرڈر، اس کے بعد کس طرح سے کاغذات فج کیے گئے، وہ تمام ثبوت اس وقت ہمارے سامنے موجود آ چکے ہیں۔ پہلے تو یہ ایویڈنس ملا کہ یہ گراؤنڈ پہ کام جو ہوا یہ ٹیپا کے تھرو کرایا گیا، جو کہ ایک اور وائلیشن تھی۔ جو پیسے ڈالے گئے گراؤنڈ کے اوپر، اب گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پیسہ راؤٹ کیا گیا تھرو ٹیپا۔ جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ پتا چلا، جو کہ سب سے شاکنگ چیز ہے، کہ کام ہوا پہلے، ٹینڈر ہوتا ہے بعد میں، ورک آرڈر ایشو ہوتا ہے بعد میں، پیسے دیے جاتے ہیں بعد میں، لیکن آن گراؤنڈ تھرڈ پارٹی سے پہلے گراؤنڈ پہ کام کرا دیا گیا۔ اس کے لیے جب یہ انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے شروع کی تو انہیں جو ثبوت ملے، تو پہلی تو چیز ہے کہ نیسپاک کے انجینئرز، اس میں سے ایک انجینئر ابھی نیب کی کسٹڈی میں بھی ہیں، جو نیسپیک انجینئرز ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام سارا ان الیکشن کے دنوں میں کیا ہے، جو کہ کلیئر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانین کی۔ اب اس میں سے میں آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ ایک، ہمارے پاس سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، جس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک بڑی چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی، یہ اعترافی بیان ہے۔ اعترافی بیان میں جو نیسپاک کا انجینئرز ہیں، سب انجینئر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حلقہ 1 NA 120 میں الیکشن کے دوران میڈم مریم نواز صاحبہ نے وفاقی گورنمنٹ سے فنڈ ارینج کرتے ہوئے فنڈ ارینج کیے اور بعد ازاں جاتی عمرہ میں DGLDA چیف انجینئر ٹیپا کے ساتھ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار وضع کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے مریم صاحبہ کا کیا آفیشیل ڈیزگنیشن تھا،
वो किस पैराए में, एक तो आप वायलेशन तो कर ही रहे हैं, आप किस पैराए में आप बैठे हुए हैं, सरकारी अफसरान को जाती उम्रा बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने कैसे फंड्स खर्च करने हैं। और उसके बाद हमें डायरेक्ट किया गया कि माजिद ज़हूर MPA PP 140 और बिलाल यासीन MPA PP 139 इनके साथ रब्ता करके तमाम डेवलपमेंट का काम आप प्रपोज करेंगे और उसको इलेक्शन के दिनों में ही कंप्लीट करेंगे। ये स्टेटमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद ये भी बताया गया कि माजिद ज़हूर के जो दफ्तर है MPA का सफ़ा वाला चौक में और बिलाल यासीन का दफ्तर मोनी रोड, ये घर बन जाता है, वहाँ बैठ के पूरा इलेक्शन रिग किया जाता है और वहाँ से ही तमाम चीज़ें जिसको ये डायरेक्ट करते हैं वो पैसा वो चीज़ें वहाँ से डोल आउट की जाती हैं। अच्छा, सिर्फ ये इतराफ़ी बयान तो आप कहेंगे क्योंकि मैं वकील हूँ तो मैं कहूँगा जी इतराफ़ी बयान काफ़ी नहीं होता। इसके बाद कि ऑन ग्राउंड काम पहले किया गया, इसका पूरा फोरेंसिक एविडेंस भी एडमिशन ने हासिल कर लिया। फोरेंसिक एविडेंस इन्हीं के तमाम टेलीफोन्स, उस वक्त की जियो लोकेशंस, वो चीज़ें, तस्वीर क्योंकि भेजी जा रही थी, व्हाट्सएप के ऊपर सारा काम किया जा रहा था, वो सारा भी इस वक्त सबूत हमारे पास आ चुका है। ये वो बड़ी सिंपल सी दास्तान है कि किस तरह से छांगा मांगा की सियासत से शुरू होते हुए इलेक्शंस को रिग किया गया। आज भी जब बात करते हैं कि जी आप इलेक्शंस की हमारी हैं, आज तक हमें नहीं बता सके कि कौन से इलेक्शन के हलके आपने खोलने हैं। हमारी डिमांड तो बड़ी स्पेसिफिक थी 4 हलकों की, आपकी आज तक कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन में उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन पिटीशन ज़्यादा हैं बनिस्बत नून लीग से, और आपका अपना किरदार ये है कि ये एक सबूत है, एक हलके का बाय इलेक्शन आप इतने डरे हुए थे कि आपकी हुकूमत होने के बावजूद आपने बाय इलेक्शन भारी पैसा सरकारी टैक्स पेयर का खर्च करके, ये भी नहीं किया कि अपना लूटा हुआ माल ही खर्च कर दें, टैक्स पेयर का उधर भी नया लूटा, वो पैसा आपने खर्च किया। अब इसमें 2 चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो ये चूंकि इस केस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसको हम एंटी करप्शन से नैब को भिजवा रहे हैं, और दूसरा हम इसका एक रेफरेंस भी भेज रहे हैं सरकार की तरफ से टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि चले वो इलेक्शन का टाइम तो गुजर गया, लेकिन ये लाजमी इसको रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि किस तरह से इलेक्शन चोरी किया गया और क्या ज्यादती की। अब इसके ऊपर मज़ीद से डॉक्टर साहब बात करेंगी क्योंकि वो इनका हल्का था। आप सारे लोग जो हैं इस बात के शायद गवाह हैं कि जब 2017 का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के दौरानिया में भी मैंने 32 पिटिशंस जो थी वो जमा कराई थी, और अगर आपको याद हो तो टीपा के दरवाजे के बाहर प्रोटेस्ट करके और इनको कहा था कि ये जो 2 अरब रुपए आए हैं आपके पास ग्रांट के, ये किस तरह खर्च हुए हैं, हमें उसका हिसाब दें। ये आज नहीं बात हो रही, मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि शुक्र है खुदा का कि जो मेरे क्लेम्स थे उस वक़्त कि ये सारी इलेक्शन रिग हो रही है और हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जब इनकी हुकूमत थी उस दौरानिया में मैंने इलेक्शन कमीशन के पास, मेरा ख्याल है शायद हिस्ट्री में इतने ज़्यादा पिटिशंस किसी ने जमा नहीं कराए जितने मैंने कराए, एविडेंस के साथ हमने जमा करवाए, दिखाया कि किस तरह काम हो रहा है इलेक्शन के दौरानिया में। और आप लोगों ने भी, सब ने, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, आप लोगों ने भी बाकायदा को दिखाए। आप लोग अपनी, इफ़ यू गो बैक 3 years फ्रॉम टुडे, तो आप देखेंगे कि आपके अपने पास भी वो सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी जहां हमने इंडिकेट किया कि डेवलपमेंट हो रही है और ये ड्यूरिंग इलेक्शन करवा रहे हैं, और उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं। किसी तरीके से हम फिर टीपा के पास जब गए और मैंने उनसे कहा कि आप हमें ये 2 उस अब जो हल्का 125 है उसमें लगाया गया, हमें आप बताइए कहाँ खर्च किया आपने ये पैसे। किसी किस्म का कोई हिसाब किताब टीपा के पास नहीं था, और आप लोगों के सामने मैं 2 दफा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आई केम एंड डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वाइस ऑन दिस। हमने बल्कि घेराव किया था टीपा के दफ्तर का, सिर्फ टीपा के पास नहीं था, और आप लोगों के सामने मैं 2 दफा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आई केम एंड डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वाइस ऑन दिस। हमने बल्कि घेराव किया था टीपा के दफ्तर का सिर्फ ये हिसाब लेने के लिए। जब उन्होंने हमें हिसाब नहीं दिया और हमने पिटिशन जमा करवाई, उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। वी वेंट इनटू द हाई कोर्ट टेलिंग देम
کہ ان لوگوں نے ہر قسم کی الیکشن کے اندر دھاندلی کی ہے، انہوں نے ہر قسم کا لا توڑا ہے، ہم نے پٹیشنز جمع کروائی ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیونکہ نیچرلی الیکشن کا پھر دوسرا سما شروع ہو گیا تھا، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو شہزاد صاحب آج کہہ رہے ہیں، شکر ہے کہ جو میں کلیم کرتی تھی اس وقت آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہماری اس وقت کوئی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا، جب میں بار بار شور مچاتی تھی کہ یہ سارا الیکشن رگڈ ہے، کیونکہ میں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا، اور آپ لوگ سارے جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے بارہا دفعہ اس پہ کہا تھا ان 2 ارب روپوں کے اوپر، ایک دفعہ نہیں، اس کے اوپر کم سے کم میری 100 سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے 2 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے بھیج کے، جس طرح ان کا اس کے علاوہ 55، میں تو اس 2 ارب کو رو رہی تھی، یہ تو آج پتہ چلا کہ 2 کی جگہ 2.5 ارب روپے ہے، یعنی یہ صرف ایک حلقے کے اوپر۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سٹینڈنگ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ وہاں کے کاؤنسلر کہتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم سڑکیں 3 دفعہ توڑ کے دوبارہ بنا سکتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ان کو دیے گئے تھے؟ اٹ واز بالکل اس سے بڑی دھاندلی نہیں اور ہو سکتی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مریم بی بی جو ہیں ووٹ کی عزت کو نکلی ہیں، اس وقت ووٹ کی کوئی عزت کو کیا ہوا تھا؟ اس وقت ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں تو آپ کو پتہ ہے ایک مڈل کلاس بندہ تھی، ایک الیکشن لڑ رہی تھی، گلی گلی پھر کے ووٹ مانگ رہی تھی، اور ایک اتنی بڑی حکومت کی مشینری کو فیس کر رہی تھی، اور آپ کے سامنے بار بار یہ بات لا رہے تھے۔ تو آج الحمدللہ کم سے کم میں تو سرخرو ہو گئی ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی کہ کم سے کم انہیں انویسٹیگیٹ کر کے جو باتیں ہم نے کہی تھیں وہ سب صحیح نکلی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہے لاہور فیصل آباد کے اندر